السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال جو ہمارے ملک بھارت میں ہوئی ہے، تو ہم جمیع خدام خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدھان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں، اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں، چاہے وہ ناموس رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت اطہار کا، بارگاہ حضور غریب نواز سے ہمیشہ آواز اٹھی ہے۔ لیکن افسوس، جن کا کہ دائرہ سب میں وسیع ہے، درگاہوں اور خانقاہوں کا بھارت میں اور بر صغیر میں، یہاں سے خاموشی کیوں ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور یہ وقت مسلکی اختلافات کا نہیں ہے۔ مسلکی اختلافات کو درکنار رکھتے ہوئے، بالا طاق رکھتے ہوئے ہمیں قوم و ملت کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ بے شک ہم اس چیز کی سخت مذمت کرتے ہیں جو مہرولی شریف میں بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قرب و جوار میں جو 700 اور 800 سال پرانی مسجد، مدرسہ، قبرستان ڈھائے گئے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس دور کے قبرستان تھے جو بابا قطب الدین بختیار کاکی، جو حضور غریب نواز کے جانشین ہیں، ان کے ہم اثر تھے، خلفاء تھے اور مریدین تھے۔ اتراکھنڈ میں جو کچھ ظلم ہوا، 14 فروری کی تاریخ تھی کورٹ کی، اس سے پہلے ہی آ کے نگر نگم نے سب ستیہ ناش کیا۔ باقاعدہ مشین گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں وہ UCC برداشت ہی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو۔ بریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی، سویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل بھرو آندولن کا آہوان کیا، جو گاندھی جی نے برٹش پیریڈ کے وقت کیا تھا، وہ بھی ایک سویدھانک طریقہ ہے۔ ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کی ہے۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو بندی بنایا گیا، ان پہ کیس لگایا گیا، ایسی انہوں نے کون سی بات کر دی تھی؟ اور ATS کو اس میں حائل کر دیا گیا۔ جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے، اپنے پہ ہو رہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صبر کی، سہنشیلتا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ گزشتہ 10 سال سے میڈیا اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم اس پر کارمند ہے، لوگوں کے دلوں میں زہر بھر دیا ہے۔ میڈائیول پیریڈ میں تاریخ میں کیا ہوا، ہسٹری میں کیا ہوا، اتہاس میں کیا ہوا، اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں ہیں۔ پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں، پھر ہمارے پر یہ مظالم اور ظلم کیوں اٹھائے جا رہا ہے؟ ہندوستان میں ڈائیورسٹی ہے، تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں؟ اس میں چمیلی بھی ہے، چمپا بھی ہے، موگرا بھی ہے، گلاب بھی ہے، سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا۔ سویدھان ہمیں حق دیتا ہے، اور اب کوئی بھی نگر نگم کا بلڈوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے، تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سویدھانک طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں۔ یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے۔ پھر نیالیہ کس کام کے؟ عدالتیں، کورٹ کس کام کی؟ اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی؟ عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ آستھا کی روح سے آ رہے ہیں۔ تو اب مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ اب درگاہ اور خانقاہیں، جن کا کہ سب میں بڑا گہوارہ ہے، جس کی بھارت میں سب میں زیادہ فالوئنگ ہے، آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی؟ بارگاہ غریب نواز جو کلیدی درگاہ ہے، جب یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں، یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے، اور سویدھان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں۔ آج حضور غریب نواز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے، حضور غریب نواز کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کب تک مسلمان برداشت کرے گا؟ اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چپ ہے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی؟ لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے، ہم سب جاگ گئے ہیں۔ بارگاہ حضور غریب نواز سے بھی صدا بلند ہوتی آئی ہے، اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو؟ مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ملت کی بنیاد پر مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھو، اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو، آؤ اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔